अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप के आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। तो अब क्या चाहते हो तुम? मलिक हसन ने अपने सामने रखे निकाहनामे पर एक नज़र डाली और बेनियाज़ाना अंदाज में अपने सामने बैठे इंस्पेक्टर असद से दरियाफ्त किया। मुझे मालूम है सर कि ये निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं है और आप इसे बासानी जाली करार दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा नाकाबिल तरदीद सबूत है जिसे आप किसी सूरत नहीं झुठला सकते। उसने एक और कागज़ मलिक हसन की तरफ बढ़ाया। ज़ुल्फ़िशा बीबी 3 महीने की हामला थीं। पहले मैंने इस पॉइंट को नज़रअंदाज कर दिया कि एक शादीशुदा औरत का हामला होना कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन फिर ये निकाहनामा सामने आ गया और कुछ वक्त का हिसाब किताब किया। थोड़ी मदद साइंस ने की। बच्चे के डीएनए का नमूना रिकॉर्ड में था। इसे आपके डीएनए से मैच किया गया तो साबित हो गया कि वो आपका ही बच्चा था और ज़ुल्फ़िशा बीबी सचमुच आपकी मनकूहा बीवी थीं। मलिक हसन के कागज़ पर लिखी रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो ज़बानी भी सब कुछ बता रहा था। ठीक है, मैं ये सब मान लेता हूँ, लेकिन इससे केस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इसका कातिल सबूतों समेत गिरफ्तार हो चुका है। आप उसे सज़ा दें। अगर मुझे इस स्कैंडल के ज़रिए बदनाम करना चाहते हैं तो याद रखें, स्कैंडल और सियासतदान का चोली दामन का साथ होता है। मैं इस स्कैंडल से निकल जाऊंगा, लेकिन आप इसके बाद कहाँ होंगे ये कहना मुश्किल है। धीमी आवाज़ में मलिक हसन के लहजे में ऐसी सर्द महरी थी कि इंस्पेक्टर असद की जगह कोई और होता तो घबरा जाता, लेकिन वो ज़रा सा मुस्कुराया और बोला, मैं स्कैंडल्स पर फोकस करने वाला आदमी नहीं हूँ सर। मैं हक़ाइक़ की तह तक पहुँचकर दम लेता हूँ। मैं गिरफ्तार मुलजिम वही से सारे सच उगलवा चुका हूँ। उसने बयान दिया कि उसने जो कुछ किया उसकी हिदायत इसे आपके पीए ने दी थी। वो ऐसा करने पर इसलिए मजबूर हुआ था कि इसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने हुक्म अदूली की तो उसके पूरे ख़ानदान को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा और उसकी जवान बहन को सरेआम बेइज्जत किया जाएगा। इस नमक हराम के बदतरीन अंजाम के लिए तो मैं खुद बेचैन हूँ। इसने हद से तजावुज़ किया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी मनकूहा औरत के साथ मुजरिमाना हमला करे। फांसी के फंदे पर चढ़ने से कबल वो अपने ख़ानदान की एक एक औरत का मुंह काला होता हुआ देखेगा। मलिक हसन ग़ज़बनाक हुआ। लेकिन इसका तो कहना है कि उसने जो कुछ किया हुक्म के मुताबिक किया, वरना वो मैडम जूनी की बहुत इज्जत करता था। जूनी तो वो दुनिया के लिए थी। मैं तो उसे रोशन कहा करता था। उसका रोशन चेहरा और रोशन आंखें मुझ पर ऐसा जादू कर गई थी कि मैं इसे अपनाने पर मजबूर हो गया था, लेकिन उसने मेरी मजबूरियों को नहीं समझा और मेरी मर्जी के खिलाफ चलने लगी थी। वो समझी थी कि मुझे बच्चे वाली बात का इल्म नहीं होगा, लेकिन मुझे पता चल गया था कि आजकल वो बाकायदगी से एक लेडी डॉक्टर से चेकअप करवा रही है। बाकी सब मालूम करना कौन सा मुश्किल काम था। काश उसने मेरी मजबूरियों को समझा होता तो आज जिंदा होती। मलिक हसन की जहनी रो अचानक ही बहक गई और वो बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोला, इंस्पेक्टर असद। इसकी बात सुनने के साथ साथ किसी और नुक्ते पर भी गौर कर रहा था। चुनांचे जैसे ही मलिक हसन खामोश हुआ तो वो बोला, मेरी मालूमात के मुताबिक जिन दिनों आप हॉस्पिटल में दाखिल थे, आपके पीए अकबर ने भी मैडम ज़ुल्फ़िशा पर डोरी डालने की कोशिश की थी और मुंह की खाई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए इसने मौके से फ़ायदा उठाया हो और वहीद को हद से तजावुज़ करने के अहकामात जारी किए हों? अगर ऐसा है तो इसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मलिक हसन का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने इंटरकॉम पर अकबर को कॉल किया। अकबर को अपने सामने खड़ा करके सच उगलवाने में उसे 5 मिनट भी नहीं लगे और छठे मिनट पर अकबर दुनिया में नहीं था। इंस्पेक्टर असद आंखें फाड़े मलिक हसन की जुर्रत मुलाहजा कर रहा था कि इसने इसकी मौजूदगी में अकबर की खोपड़ी में रोशनदान बना दिया था। ज़रा खौफज़दा नहीं था कि इसे इस जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है। बिखरे बाल, अंदर को धसी आंखें, मुरझाई हुई स्याह पड़ती रंगत और सूखे पपड़ी ज़दा होंठ, इस औरत को फराह की हैसियत से शनाख्त करने में फैसल को बेइंतहा मुश्किल पेश आई। फराह, फराह, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है फराह?
اتنے تھوڑے سے دنوں میں تم نے اپنا یہ کیا حال کر لیا ہے؟ उसने فرح کے پجمردہ سے وجود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں کا سہارا پا کر وہ بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ گئی۔ اگر فیصل اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا نہ ہوتا تو وہ زمین پر گر جاتی۔ اس کی اس حالت پر وہ بے پناہ تشویش میں مبتلا اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اندر لے گیا۔ اسے بستر پر لٹا کر رخسار تھپکتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ہوش میں نہیں آئی تو ایک جگ میں پانی بھر لایا اور اس کے منہ پر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور فرح نے آنکھیں کھول دیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور وہ بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ فیصل نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ فیصل کا دل بری طرح ہولنے لگا اور وہ یکدم ہی کمرے سے نکل کر رانیہ کو آوازیں دینے لگا۔ اب تک اس کا خیال تھا کہ رانیہ ساتھ والے کمرے میں سو رہی ہوگی، اس لیے اسے نظر نہیں آئی، لیکن اس نے دیکھا کہ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ 2 کمروں اور لاؤنج پر مشتمل اس چھوٹے سے گھر میں رانیہ کو ڈھونڈنے میں کتنی دیر لگ سکتی تھی، لیکن فیصل اسے ڈھونڈتا رہا۔ بیڈز اور صوفوں کے نیچے، دروازوں اور پردوں کے پیچھے، کچن کے کیبنٹس اور واش رومز کے اندر۔ اس نے اسے ایسے ڈھونڈا جیسے وہ بچی نہیں، کوئی چھوٹی سی ننھی سی گڑیا ہے جو کسی بھی کونے خطرے سے مل جائے گی، لیکن وہ نہیں ملی۔ گھر کی حالت بھی عجیب ابتر سی تھی، ہر طرف دھول مٹی ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ یہ گھر صفائی سے یکسر محروم رہا ہو۔ یہ فرح کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ بہت صفائی پسند اور نفاست پسند عورت تھی اور گھر کو خوب سجا سنوار کر رکھتی تھی، پھر یہاں اس کا گھر یہ حال کیوں ہوا تھا؟ ان ساری چیزوں میں اگر اسے کوئی صاف شے نظر آئی تھی تو وہ رانیہ کے کپڑے اور کھلونے تھے، لیکن وہ بھی الماری میں رکھے ہونے کے بجائے ایک صوفے پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ بستر پر یہ جاننے کے لیے اسے ایک بار پھر فرح کے پاس جانا پڑا۔ وہ بستر پر اسی طرح آنکھیں کھولے ساکت لیٹی تھی۔ خدا کے لیے فرح، کچھ تو بولو کہ یہ سب کیا ہے اور میری رانیہ کہاں ہے؟ فیصل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور لجاجت سے بولا تو فرح کے ہونٹوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، وہ چلی گئی فیصل، اس کا جانا طے تھا، لیکن میں اور تم یہ بات سمجھ نہیں پائے۔ کہاں چلی گئی؟ اس کی بات سن کر فیصل کو کرنٹ سا لگا۔ جو سمجھ آ رہا تھا وہ اسے سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ کون لے گیا ہے اسے؟ وہ زور سے چلایا۔ موت کا فرشتہ۔ فرح کا دھیمے لہجے میں دیا ہوا جواب ایسا بم تھا جس نے فیصل کی ذات کے پرخچے اڑا دیے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فرح؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ اسے فوری طور پر اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، ہمیں اس کے بہترین علاج کا انتظام کرنے کے لیے مہلت مل سکتی ہے۔ پھر کیسے وہ موت کے فرشتے کے ساتھ چلی گئی؟ فرح کی حالت گواہی دے رہی تھی کہ وہ المناک واقعہ پیش آ چکا ہے، لیکن فیصل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹرز کی رائے کو قدرت کے فیصلے کے آگے دلیل بنا کر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ موت کے فرشتے کو اس کی بیٹی کو لے جانے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ اپنی بیماری سے نہیں مری فیصل، وہ تمہاری محبت میں مر گئی۔ فرح کے جملے نے اسے ساکت کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ تمہارے بغیر نہیں رہ پاتی تھی۔ میں نے اسے بہلانے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی یہی ضد تھی کہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ تم نے اسے کوئی خواہش، کوئی بات رد کیے جانے کا عادی بھی تو نہیں بنایا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بالکل اچانک وہ دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل کر بھاگ گئی۔ میں ننگے پاؤں بغیر دوپٹے اس کے پیچھے بھاگی، لیکن پھر بھی مجھے دیر ہو گئی۔ میں اس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکی اور وہ مجھ سے بہت آگے نکل کر سڑک پر پہنچ گئی۔ اچانک ہی وہاں سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا اور فرح اپنا جملہ مکمل کیے بغیر یوں خاموش ہو گئی جیسے اس کے گلے میں کوئی گولہ اٹک گیا ہو، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں اور ان سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا۔ وہ پچھلے چند دن میں رانیہ کو اتنا رو چکی تھی کہ اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ فیصل یہ سن کر بہت دیر تک بلک بلک کر روتا رہا، پھر خود ہی خاموش ہو گیا۔ فرح یوں ہی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کا رویہ ایب نارمل لگا۔ تم اتنے بڑے دکھ کے ساتھ یہاں تنہا بیٹھی ہو؟ تم نے کسی کو بلایا کیوں نہیں یا خود سب کے پاس کیوں نہیں چلی گئیں؟ اسے کچھ فرح کی کیفیت سمجھ آ رہی تھی
اس نے اتنا بڑا دکھ بالکل تنہا سہا تھا اور شاید اسی لیے اتنے ایب نارمل رویے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی فیصل، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ۔ فرح کے جواب نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اسے زیادہ اچھی ماں سمجھے یا زیادہ وفادار بیوی۔ ایک ماں کی حیثیت سے وہ بیٹی کی جدائی کے غم میں راکھ جیسی ہو گئی، پھر بھی اسے اپنے شوہر کے تحفظ کا احساس تھا۔ وہ نہیں بھولی تھی کہ اس کا منظر پر آنا اس کے شوہر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو فرح، میں اسے پیار کرنا چاہتا ہوں، اس نے فرح سے درخواست کی تو وہ اپنے وجود کی بچی کچی توانائیاں سمیٹ کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ان کے شہر سے بہت دور اس چھوٹے سے پرسکون اور خوبصورت قصبے کے قبرستان میں بنی اس ننھی سی قبر کو صرف 6 سالہ رانیہ دفن نہیں تھی، اس کے ساتھ اس قبر میں ان دو افراد کے دل، روحیں، خوشیاں، خواہشیں اور امنگیں سب دفن ہو گئی تھیں۔ بیٹی کی قبر سے لپٹ کر فیصل قبر کی مٹی میں اس کی خوشبو، لمس اور چہکارے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس سے اگر اس وقت اس کی واحد خواہش پوچھی جاتی تو وہ یہی کہتا کہ ایک بار، بس ایک بار اسے اس کی بیٹی زندہ لوٹا دی جائے تاکہ وہ اسے دل بھر کر دیکھ لے اور خوب سارا پیار کر لے۔ جس بیٹی کی بیماری سے لڑنے کے لیے اس نے اپنی توبہ توڑ دی تھی، وہ بیٹی اس سے ایسے چھین لی گئی تھی کہ اس کی زندگی بچانے کی جدوجہد کرنا تو دور کی بات، وہ اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا تھا۔ فرح نے اسے بتایا تھا کہ لاش کی حالت ایسی تھی کہ اسے فیصل کے انتظار میں مردہ خانے میں رکھوانے کے بجائے فوراً دفن کر دینا ہی مناسب تھا۔ جس رضاکار تنظیم نے یہ کام انجام دیا تھا، انہوں نے فرح کو بھی بچی کی لاش نہیں دیکھنے دی تھی، اور وہ بھی تابوت کے شیشے سے اس کے چہرے کی بس ذرا سی جھلک ہی دیکھ سکی تھی۔ بہت دیر قبرستان میں گزار کر وہ دونوں میاں بیوی واپس اپنے ٹھکانے پر لوٹے تو بالکل تہی داماں تھے، اور ڈالر سے بھرا ہوا وہ پیکٹ جو فیصل جان پر کھیل کر اپنے ساتھ لایا تھا، ناقدری سے ایک تپائی پر پڑا تھا۔ وہ اپنی سب سے بڑی دولت کھو چکے تھے اور اب ان کے لیے قارون کا خزانہ بھی بے معنی اور بے مصرف تھا۔ لیکن یہ بھی بڑی سفاک حقیقت ہے کہ چاہے قلب و روح مردہ محسوس ہوں، جب تک جسم سے روح کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، زندگی اپنا کوئی نہ کوئی تقاضا لے کر سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ فیصل کے لیے بھی فرح کی حالت اپنے شکستہ وجود کو سنبھال کر کھڑے ہونے کا بہانہ بن گئی۔ اس نے بیٹی کی جدائی کا بوجھ کسی نہ کسی طرح اٹھا لیا تھا، لیکن فیصل کے آنے پر وہ بکھر کر رہ گئی تھی۔ اس رات فیصل اسے قصبے کے واحد اسپتال لے کر پہنچا تو وہ بخار میں بری طرح پھک رہی تھی، اس کے سارے جسم پر لرزے کی سی کیفیت طاری تھی۔ اسپتال کا عملہ اسے طبی امداد پہنچانے کے لیے اپنے ساتھ اندر لے گیا اور فیصل کو باہر ہی انتظار کرنے کو کہا گیا۔ انتظار گاہ میں ایک LED ٹی وی لگا ہوا تھا جس پر خبریں چل رہی تھیں۔ وہ بے دھیانی میں خبریں دیکھنے لگا۔ اسکرین پر انسپکٹر اسد کا چہرہ نظر آیا تو اس کی بے توجہی خود بخود دھیان میں ڈھل گئی اور وہ غور سے اس کی بات سننے لگا۔ انسپکٹر اسد کہہ رہا تھا، پولیس نے وحید نامی شخص کے خلاف ٹھوس ثبوت ملنے پر میڈم صوفیشا عرف سونی قتل کیس کو حل شدہ کیس تصور کر کے اس پر کارروائی بند کر دی تھی، لیکن پھر ایک انجان شخص نے ایسا کلو دیا کہ ہم اس کیس پر دوبارہ سے کام کرنے پر مجبور ہو گئے اور کئی حیرت انگیز باتیں سامنے آئیں۔ میری پولیس کو وہ کلو دینے والے شخص سے گزارش ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے اور مکمل معلومات فراہم کرے تاکہ ہم ہمارے کام کو آسان بنا سکیں۔ اس کی مدد ایک مظلوم کو انصاف دلوا دے گی۔ میں اس شخص کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا اور پولیس اسے بھرپور تحفظ فراہم کرے گی۔ انسپکٹر اسد کی اپیل نے فیصل کو متاثر کیا۔ ایک ایسے نظام میں جہاں زیادہ تر لوگ ہٹ حرام اور کام چور تھے، اگر ایک شخص فرض شناسی کے ساتھ کام کر رہا تھا تو یقیناً وہ لائق تحسین تھا اور اس قابل تھا کہ اس کی درخواست پر کان دھرے جائیں۔ دوسرے دن فرح کو اسپتال سے ڈسچارج کر کے لانے کے بعد تک وہ اس سلسلے میں حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے فرح کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ پریشان ہو گئی اور بے قراری سے بولی، اگر تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو؟ انسپکٹر اسد نے تحفظ کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ویسے بھی اب زندگی میں ایسا کیا رہ گیا ہے جس کے لیے میں اپنی اتنی پرواہ کروں؟
مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی پرواہ کرنے کا نہیں، کفارہ ادا کرنے کا وقت ہے۔ میں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ کر اسے خفا کر دیا تھا۔ اب حق کی خاطر ایک سچ بولوں گا تو شاید وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کی دلیل ایسی تھی کہ فرح کے پاس اسے روکنے کی گنجائش نہیں رہی، لیکن پھر بھی اس نے ایک نکتے کی طرف اس کا دھیان دلایا۔ تم نے بتایا تھا فیصل کہ تم سونی کی بیٹی کو بینک سے لوٹی گئی رقم میں سے کچھ حصہ دے کر آئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ بچی نے وہ رقم پولیس کے حوالے کر دی ہو اور پولیس کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ ڈکیتی کے مال کا حصہ ہے، اس لیے تمہیں پکڑنے کے لیے یہ جال بچھایا گیا ہو۔ فیصل نے اسے سارے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد ہی اپنے جانے کی بات چھیڑی تھی، اس لیے وہ اندازے سے کہہ رہی تھی، میرے ذہن میں بھی یہ بات موجود ہے۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ لوگ مجھے گرفتار کر لیں گے۔ میں نے جو کیا ہے اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی اپ سیٹ سے بچنے کے لیے میں نے ایک تدبیر سوچی ہے جس پر عمل کرنے کے لیے مجھے تمہارا تعاون درکار ہے۔ میں جانتا ہوں فرح، تم پر تمہاری بساط سے زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے، لیکن یہ کام میں صرف تمہیں ہی سونپ سکتا ہوں۔ تمہیں ہمت کر کے بستر سے اٹھنا ہوگا تاکہ کفارہ ادا کرنے میں میری مدد کر سکو۔ اس نے اپنے ماں باپ اور بہنوں کی لاشوں کو دیکھ کر کیے جانے والا عہد توڑا تھا، تو اس کی سزا یہ ملی تھی کہ خود ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ آج اپنی شریک حیات کے سامنے بھی ایک شرمندہ اور نادم شخص کی حیثیت سے بات کر رہا تھا۔ تم کام بتاؤ فیصل۔ فرح نے کسی بھی بات پر تبصرہ کیے بغیر ویران آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں مطالبہ کیا، تو وہ ایک گہرا سانس لے کر اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا۔ شہر کے مسافات میں واقع اس 2 منزلہ 120 گز کے گھر کے دروازے کے دائیں جانب لگی گھنٹی کے بٹن کو دباتے ہوئے فیصل کو اپنے اندیشوں میں خاصی کمی محسوس ہوئی۔ یہ سادہ سا گھر گواہی دے رہا تھا کہ اس کا مکین رشوت اور حرام خوری سے دور ہے، اور پولیس کے محکمے میں ایسے لوگ شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ اسے اپنی زندگی میں جن پولیس افسران وغیرہ کے گھر دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان کی ایک ایک اینٹ گواہی دیتی تھی کہ بنوانے والے نے اپنی آمدنی سے بہت زیادہ مال خرچ کر کے ان گھروں کو تعمیر کروایا ہے۔ لیکن انسپکٹر اسد کا گھر بہت سادہ اور کافی پرانا بنا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انسپکٹر اسد نے ٹی وی پر اپیل کرتے ہوئے اپنا فون نمبر بھی بتایا تھا، جسے فیصل نے نوٹ کر لیا تھا، اور قصبے سے نکلتے ہوئے ایک کال آفس سے اسد سے رابطہ کیا۔ اس رابطے پر اسد نے تھانے آنے کی بجائے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ اس کے مطابق زونی قتل کیس کے ڈانڈے جس بڑے آدمی سے جا کر مل رہے تھے، وہ اتنا بارسوخ تھا کہ اس کے معاملے میں وہ اپنے عملے پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا تھا کہ جانے ان میں سے کون اس کا مخبر ہو۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ فیصل تھانے سے ہٹ کر اس سے ملاقات کرتا۔ انسپکٹر نے اسے اپنے گھر بلایا تھا اور وہ اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ گھنٹی کے رد عمل میں دروازہ کھلا تو فیصل نے انسپکٹر اسد کو اپنے روبرو کھڑا پایا۔ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام فیصل ہے اور میں سونی مرڈر کیس میں آپ سے تعاون کے لیے آیا ہوں، فیصل نے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ مسٹر فیصل، یقین کریں میں نہایت شدت سے آپ سے ملاقات کا خواہش مند تھا۔ انسپکٹر اسد نے نہایت گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم بھی بہت سادہ تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی پولیس افسر کا اتنا عام سا گھر دیکھا ہے۔ فیصل خود کو تبصرہ کرنے سے نہ روک سکا۔ یہ پولیس افسر کا گھر ہے بھی نہیں میرے بھائی، یہ تو میرے والد کا گھر ہے جو انہوں نے اب سے 35 برس قبل بنوایا تھا، اور ان کے والدہ کے گزرنے کے بعد میں یہاں اکیلا وقت گزار رہا ہوں۔ انسپکٹر اسد نے ہنس کر اس کی بات کا جواب دیا۔ آپ کی اپنی فیملی نہیں ہے؟ گھر کی خاموشی نے فیصل کو سوال کرنے پر اکسایا۔ فیملی میں نے ابھی بنائی نہیں، کیونکہ فیملی بنانے سے پہلے میں اپنے خوابوں کی سرزمین پر اپنے سپنوں کا محل بنانا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر اسد کی آنکھوں میں ایک ناقابل فہم سا تاثر تھا جس نے فیصل کو الجھن میں مبتلا کر دیا۔ جسٹس راجہ ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے کہ ملازم نے انہیں ایک خاتون کی آمد کی اطلاع دی۔ اطلاع کے مطابق خاتون نے اپنا چہرہ ایک چادر میں چھپا رکھا تھا اور ایک پیکٹ سمیت جسٹس صاحب سے ملنے کی خواہش مند تھیں۔ سیکورٹی کا عملہ پیکٹ کو ڈیٹیکٹر سے چیک کر کے اس بات کی تسلی کر چکا تھا کہ پیکٹ میں کوئی دھاتی شے
یا بارودی مواد موجود نہیں ہے، پھر بھی پیکٹ سمیت خاتون کو ملاقات کی اجازت بہرحال ان کی رضامندی کی صورت میں ہی دی جا سکتی تھی۔ جسٹس صاحب نے ایک پل کے لیے سوچا اور پھر اجازت دے دی۔ وہ ایک انسان دوست آدمی تھے، اس لیے اکثر لوگ اپنے مسائل لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ وہ بساط بھر ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ آنے والی خاتون کو بھی انہوں نے ایسا ہی کوئی ضرورت مند تصور کیا۔ ان کی اجازت ملنے پر ملازم خاتون کو ان کی اسٹڈی میں لے کر آیا تو خاتون نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا۔ انہوں نے خاتون کے سوال کا جواب دیا اور ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ملازم کمرے سے باہر نکل گیا تو انہوں نے خاتون سے سوال کیا۔ میں ایک امانت قومی خزانے میں جمع کروانے کے لیے آپ کے تعاون کی طلبگار ہوں۔ آنے والی نے اپنا مقصد بیان کیا تو انہوں نے اس کے بارے میں دو اندازے لگائے۔ اول یہ کہ وہ جوان العمر ہے، دوم تعلیم یافتہ اور مہذب ہے۔ کیا آپ کسی خاص پروجیکٹ میں ڈونیشن دینا چاہتی ہیں؟ صورتحال کی وضاحت کے لیے انہوں نے سوال کیا۔ جی نہیں، میں سرکار کی امانت سرکار کو لوٹانا چاہتی ہوں۔ اس امانت کے سلسلے میں تفصیل میں نے تحریری شکل میں بیان کر دی ہے، جو آپ میری جانے کے بعد پڑھ لیجیے گا۔ یہ امانت خاصی قیمتی ہے اور میرے شوہر کے خیال میں اسے درست جگہ پہنچانے کے لیے آپ موزوں ترین آدمی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اعتماد پر پورے اتریں گے۔ خاتون جو کہ فرا تھی نے جسٹس راجہ کے سامنے وہی الفاظ ادا کیے جو فیصل نے اس سے کہے تھے۔ آپ کے اعتماد کا شکریہ، لیکن آپ نے کہا کہ امانت خاصی قیمتی ہے، تو کیا آپ کو ڈر نہیں ہے کہ مجھ جیسے آدمی کی نیت میں بھی فتور آ سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی ذہین آنکھیں اس پر جماتے ہوئے سوال کیا۔ فتور تو کسی کی نیت میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اعتماد کرتے ہوئے انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ خطرے کا تناسب کس جگہ کم ہے۔ ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے اور ساتھ ہی کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی ہیں۔ میں جو کچھ آپ کو دے کر جا رہی ہوں، اس کا پورا تصویری اور ویڈیو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس ریکارڈ کی ایک کاپی ہم اسٹیٹ بینک کو بھی ارسال کر دیں گے۔ اس اطلاع کے ساتھ یہ سب جسٹس راجہ صاحب کے پاس موجود ہے۔ ایسی صورت میں اول تو آپ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اگر انکار کر بھی دیا تو آپ کے پاس وہ امانت بیکار پڑی رہے گی اور آپ اس سے فیض اٹھانے کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اس نے پوری سنجیدگی سے ان کے سوال کا جواب دیا تو ان کی آنکھوں میں تحسین نظر آنے لگی۔ گڈ، لگتا ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی ہی تعلیم یافتہ اور ذہین ہیں۔ میں نے اس بات کا برا نہیں مانا کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کرنے کے باوجود شک کی گنجائش رکھی اور کچھ اقدامات کیے۔ انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ہمارے دین میں اونٹ باندھ کر توکل کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے برا نہیں مانا، اس بات کے لیے شکریہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ فرحان نے اپنے پاس موجود بھاری پیکٹ ان کی میز پر رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس پیکٹ کے اوپر ایک لفافہ الگ سے رکھا ہوا ہے۔ ان کا جی چاہا کہ اس سے کچھ کہیں، کوئی اور سوال کریں، لیکن ان کے تجربے نے انہیں باور کروایا کہ مزید سوال کر کے بھی وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جان پائیں گے جو وہ اب تک انہیں بتا چکی ہے۔ وہ خاموشی سے اسے اپنی اسٹڈی سے باہر نکلتا دیکھتے رہے اور پھر پیکٹ پر رکھا ہوا لفافہ اٹھا کر کھول لیا۔ لفافے میں موجود خط کے متن سے انہیں معلوم ہو گیا کہ پیکٹ میں اس رقم کا ایک حصہ موجود ہے جو کچھ روز قبل ایک بینک ڈکیتی میں لوٹی گئی تھی۔ لکھنے والی نے واضح لکھ دیا تھا کہ رقم کا جو حصہ اس کے شوہر کے پاس موجود تھا وہ ذرا سی کمی کے ساتھ وہ لوگ واپس لوٹا رہے ہیں اور زندگی میں کبھی اگر انہیں باقی رقم کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تو اس کی اطلاع بھی متعلقہ محکموں اور ذمہ داران کو دے دی جائے گی۔ خط میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے ذریعے خاتون یا اس کے شوہر کے بارے میں کچھ معلوم ہو پاتا۔ ظاہر ہے وہ لوگ اپنی شناخت چھپائے رکھنا چاہتے ہوں گے۔ جسٹس صاحب کو وہ وجہ بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی جس کے باعث ڈکیتی کی رقم کا وہ حصہ وہ واپس قومی خزانے میں جمع کروانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن ان کے حساب سے فیصلے پر ہر طرح سے قابل تحسین گردانا جانا چاہیے تھا۔ کوئی اتنی بھاری مالیت کی رقم واپس کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ضمیر زندہ ہے اور انہیں بھی اپنا ضمیر زندہ ہی رکھنا تھا۔ اس لیے امانت کو اصل مقام تک پہنچانے کے لیے اقدامات کرنے میں انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ خواب جتنی خوبصورت شے ہوتے ہیں اتنے ہی عذابناک بھی ہیں مسٹر فیصل، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب آپ اپنی حیثیت سے بہت اونچے خواب دیکھتے ہوں۔ میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔
میں نے اپنے عام سے آمدنی والے باپ کی محدود چادر میں بے شمار خواہشوں کا گلا گھونٹ کر صرف ضرورتیں پوری کرنے والی زندگی گزاری اور کبھی اس زندگی سے خوش نہیں رہا۔ میرے ماں باپ مجھے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بننے کے خواب دکھاتے تھے، لیکن کالج کے ابتدائی سالوں میں ہی یہ بات میں نے سمجھ لی تھی کہ میرے طبقے کے لوگ صرف تعلیم کے سہارے بڑے آدمی نہیں بن پاتے، بن بھی جائیں تو اس میں اتنا طویل عرصہ لگ جاتا ہے کہ زندگی کی نعمتوں سے خوشیاں کشید کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور آپ ایک مشین کی طرح نوٹ چھاپتے چھاپتے بالآخر ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی اور آپ کے کمائے ہوئے مال و دولت پر آپ کے پچھلے عیش کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے دولت کا اپنے لیے خواہش مند تھا، بعد میں چاہے وہ اس کا جو بھی کرتے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ دولت کے حصول کا پہلا راستہ مجھے یہ نظر آیا کہ میں پولیس کی ملازمت اختیار کر لوں، لیکن ملازمت ملتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ ایسے چند ہزار کی رشوتیں وصول کر کے اور لوگوں کو چونا لگا کر میں دولت مند نہیں بن سکتا۔ پکڑے جانے کے خطرات الگ تھے، میں کسی بڑے آدمی کا پٹھا بننے کا خطرہ بھی نہیں مول لے سکتا تھا۔ ایسے لوگوں کو وقتی طور پر دولت اور اختیار تو مل جاتا ہے، لیکن بڑے آدمی ایسے پٹھوں کو جب دل چاہے بلی بھی چڑھا دیتے ہیں۔ میں اپنے لیے کوئی محفوظ منصوبہ بنانا چاہتا تھا، چنانچہ پولیس کی نوکری دیانتداری سے کرتے ہوئے اس منصوبے پر بھی کام کرتا رہا۔ وہ یہاں زونی مرڈر کیس میں انسپکٹر اسد کی مدد کرنے آیا تھا، لیکن وہ اسے جانے کون سی رام لیلا سنانے بیٹھ گیا تھا جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا پھر یہ تھا کہ وہ بہت اچھی طرح سمجھ چکا تھا جب ہی اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ وہ شدت سے یہاں سے نکل بھاگنے کی خواہش کر رہا تھا۔ ہاں تو مسٹر فیصل، میں بتا رہا تھا کہ میں بہت آہستگی سے اپنے منصوبے کو ترتیب دے رہا تھا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے میں نے اپنی ٹیم بھی تشکیل دے دی تھی۔ اس ٹیم میں تمہاری شمولیت تمہارے نشے باز دوست سجاد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بار دوران حراست اس نے اپنے اور اپنے چند دوستوں کے کارناموں کے بارے میں سب اگل دیا تھا۔ میں نے اس کے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر سب دوستوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ باقی تو ملک سے نکل چکے تھے، لیکن تمہیں میں نے تلاش کر لیا۔ تمہارے گھر ہونے والی ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں کی وجہ سے تمہارا ریکارڈ بھی پولیس کے پاس تھا۔ میں تمہارے شناختی کارڈ نمبر کی مدد سے تم تک پہنچ گیا، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت تمہیں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت بھی تھی۔ میں نے تم سے رابطہ کیا، باقی تین بھی تم جیسے ہی تھے۔ تم چاروں کو میں اپنے اشاروں پر چلاتا رہا، لیکن پھر تم میرے ہاتھوں سے پھسل گئے۔ میں نے تمہارے ذہین ہونے کا سنا تھا اور اس کا مجھے ثبوت بھی مل گیا۔ تم رقم سمیت خود غائب ہو گئے اور خود تک پہنچنے والی سیڑھی یعنی کہ بیوی اور بیٹی کو بھی منظر سے ہٹا دیا۔ میں پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کرتا رہا، لیکن تم مجھے نہیں ملے، اور پھر اچانک مجھے اپنی ایمانداری سے پولیس کی نوکری کرنے کا صلہ مل گیا۔ میرے بابا کہتے تھے کہ ایمانداری کا صلہ کبھی نہ کبھی ملتا ہے، تو وہ مجھے مل گیا۔ تم جو اپنا کوئی کلو نہیں چھوڑتے تھے، زونی جسے ملک احسن روشن کے نام سے پکارتا تھا، اس کے اصل قاتل کا کلو دینے کے چکر میں اپنا کلو دے گئے۔ تحریر کو شناخت کر لینا میری ایک اضافی خوبی تھا، اور میں نے تمہاری تحریر سے تمہیں پہچان لیا۔ میں نے بہت سے فیکٹس اور فگرز جمع کیے اور مجھے معلوم ہو گیا کہ زوفی شاہ اس روز بینک میں موجود تھی جس روز تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے وہاں ڈاکہ ڈالا۔ تم یقیناً اس کی گاڑی میں چھپ کر اس کے گھر پہنچے اور اتنے دنوں وہیں قیام کیا۔ اس قیام کی احسان مندی کا بوجھ اتارنے کے لیے ہی شاید تم نے میرے لیے زونی کا نکاح نامہ اور اس کی بیٹی رمشا کے لیے وہ ڈالرز چھوڑے تھے جو مجھے تم تک پہنچنے کی ایک تدبیر سجھا گئے۔ وہ بہت روانی سے بول رہا تھا اور فیصل اپنی جگہ ساکت بیٹھا وہ سب سننے پر اس لیے مجبور تھا کہ انسپکٹر اسد نے ایک خوفناک گن نکال کر اس کا رخ اس کی طرف کر رکھا تھا۔ وہ ذرا بھی جنبش کرتا تو اسد گولی چلا دیتا، سو وہ ساکت سا بیٹھا سن رہا تھا۔ تمہارے ذہن میں یقیناً شروع سے بے ایمانی تھی، جب ہی تم فائرنگ شروع ہونے پر باقی ساتھیوں کی طرح بھاگ کر اس گاڑی کی طرف نہیں آئے تھے جس میں تم لوگوں کا منتظر تھا۔ تم نے اپنے پاس بیگ بھی وہ رکھا تھا جس میں پاکستانی کرنسی کے بجائے ڈالرز بھرے ہوئے تھے۔ اس طرح تم ایک نہایت موٹی رقم پر اکیلے قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن تمہارا یہ خواب پورا ہو جاتا تو میرے خواب ادھورے رہ جاتے، اس لیے میں نے بالآخر تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ جو کچھ ہوا وہ اتفاق تھا،
मेरे जहन में कुछ खदशात ज़रूर थे, जिनकी वजह से मैंने अपनी बीवी और बेटी को मंजर से हटा दिया था, लेकिन मैं तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं रखता था। इस पूरी गुफ्तगू के दौरान में फैसल ने पहली बार अपनी ज़बान खोली। ओह, ये बात है। तो इसका मतलब है कि अब तुम वो डॉलर्स वाला बैग मेरे हवाले करने को तैयार हो? असद ने इस्तेज़ाइया अंदाज में उससे कहा, ताकि तुम वो बैग लेकर मुझे भी वैसे ही गोलियां मारकर हलाक कर दो जैसे मेरे बाकी 3 साथियों को हलाक किया था। उसके इस्तेज़ा का जवाब फैसल ने तंज से दिया। तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने इन तीनों को हलाक कर दिया है? असद उसकी बात सुनकर पूरी तरह चौंका। तुमने मेरी जहानत का जरा गलत अंदाजा लगाया था, इसलिए खुद को छुपाने का तो मुकम्मल इंतजाम कर लिया, लेकिन इन तीनों की असलियत को मुझसे न छुपा सके। फैसल ने बता दिया कि कैसे उसने इन तीनों को ट्रेस किया था। मैंने मान लिया कि वाकई तुम ज़हीन हो। अब अपनी जहानत का मजीद सबूत दो और वो बैग मेरे हवाले कर दो। तुम्हारी जहानत की कदर करते हुए मैं तुम्हारे साथ ये डील कर सकता हूँ कि तुम्हें इतना हिस्सा दे दूँ कि तुम अपनी बेटी का इलाज करवा सको। असद ने उसे पेशकश की, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी और मौजू बदलते हुए बोला, पहले तुम बताओ कि तुमने जूनी मर्डर केस में क्या किया है? मुझे यकीन है कि इस कत्ल के पीछे असल हाथ मलिक एहसन ही का है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने मलिक एहसन से अपनी ज़बान बंद रखने की मुनासिब कीमत ले ली। वैसे भी मलिक एहसन ज़्यादा कसूरवार नहीं था। जूनी उसकी बीवी थी और उसे उसके हुक्म की तामील करनी चाहिए थी। वो अपनी सरकशी की वजह से जान से गई। इसकी बेहुरमती में मलिक एहसन का हाथ नहीं था। इसके पीए अकबर ने मौके का फ़ायदा उठाकर जूनी से अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। अकबर को उसकी सरकशी की सज़ा में मलिक एहसन ने मेरे सामने गोली मारकर हलाक कर दिया। इसकी लाश वगैरह का वो खुद इंतजाम कर लेगा। बाकी जूनी मर्डर केस में मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केस हल हो चुका है और कातिल कानून की गिरफ्त में है। केस रीओपन करने का ऐलान मैंने तुम्हें जाल में फांसने के लिए किया था, सो मैं इस मकसद में कामयाब रहा। बाद में मैं मीडिया को एक और बयान दे दूंगा कि किसी ने ऐसे ही केस को उलझाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, वरना केस हल हो चुका है। अब जूनी कोई इतनी अहम शख्सियत तो थी नहीं कि इस मामले को मीडिया ज़्यादा अहमियत दे। इस मुल्क में तो वज़ीर आज़म के कत्ल के केसेस आज तक हल नहीं हुए और कातिल पूरी शान से दंदनाते फिरते हैं। जूनी किस खेत की मूली थी? वो बड़ी फुर्सत में उसके हर सवाल का जवाब दे रहा था। मुझे अफसोस है कि मैं कानून की वर्दी में छुपे हुए तुम जैसे भेड़िए को न पहचान सका। फैसल ने तासुफ का इजहार किया। तुम्हारी इस कम अक्ली के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मुझसे तो तुम इस रकम के बारे में बात करो और बताओ कि डील कर रहे हो या नहीं। डील की गुंजाइश नहीं, क्योंकि रकम मेरे पास मौजूद ही नहीं है। फैसल ने इत्मीनान से इनकार कर दिया। बकवास मत करो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और रकम बाद में तुम्हारी बीवी से वसूल कर लूंगा। वो तन्हा औरत कब तक खुद को छुपा सकेगी? इसे बेटी के इलाज के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। अब भी मुझे मालूम है कि तुमने इन दोनों को कस्बा शाहपुर में रखा हुआ है। इसने यकीनन वो फ़ोन कॉल ट्रेस करवा ली थी जो फैसल ने कस्बे से रवानगी के वक्त उसे की थी, और अब इसी हवाले से अपनी मालूमात छाड़ रहा था। फैसल उसकी बात सुनकर उदासी से मुस्कुराया और बोला, इस कस्बे में अब सिर्फ मेरी बेटी मौजूद है और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या मतलब? असद ने बेसाख्ता ही सवाल किया। वो मर चुकी है। इसके बाद मुझे और मेरी बीवी को रकम की कोई ज़रूरत नहीं रही, इसलिए हमने वो रकम सरकारी खजाने में वापस जमा करवा दी है। फैसल ने जितने इत्मीनान से जवाब दिया, असद को इतनी ही जोर का झटका लगा। यूं? उसने एक बड़ी सी गाली दी और उछलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। फैसल को ऐसे ही किसी लम्हे की तलाश थी। इधर असद ने इस पर गोली चलाई, उधर उसने दाएं जानिब छलांग लगा दी। छलांग लगाते के साथ ही इसने छोटी लकड़ी की साइड टेबल उठाकर असद पर दे मारी। इत्तेफाक से मैं सीधी उसके हथियार वाले हाथ पर जाकर लगी। एक गोली और चली और हथियार उसके हाथ से निकल गया। शायद आबादी में मौजूद होने की वजह से उसने अपने हथियार पर साइलेंसर फिट कर रखा था, इसलिए 2 बार गोली चलने के बावजूद कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई। असद हथियार उठाने के लिए झुका, लेकिन फैसल ने उसे मोहलत नहीं दी और उस पर छलांग लगा दी। अब वो दोनों एक दूसरे से लिपटे एक दूसरे पर वार कर रहे थे। असद के पास पुलिस की तरबियत थी, तो फैसल की नौजवानी में हासिल की गई लड़ाई भिड़ाई की तरबियत और हमेशा जम जाने की आदत से हासिल होने वाली सख्त जानी उसके काम आ रही थी। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने के अलावा सर की टक्करें मारने में भी तकल्लुफ से काम नहीं ले रहे थे। दोनों में से कभी एक नीचे होता तो कभी दूसरा,
जोर आजमा कर ऊपर आ जाता था। असद की नक्सीर फूट चुकी थी और फैसल की आंख के नीचे नील पड़ गया था। वो दोनों जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश में लगे हुए थे। इसके दौरान असद की नज़र अपने हथियार पर पड़ गई। वो सोफे के नीचे पड़ा था, लेकिन इतना अंदर नहीं गया था कि निकालना मुश्किल हो जाता। उसने यकदम ही फैसल पर अपनी गिरफ्त कमज़ोर की और झपट कर हथियार निकालने की कोशिश की। वो इस कोशिश में इस हद तक कामयाब रहा कि हथियार उसके हाथ में आ गया। इसी वक्त फैसल ने उसकी पुश्त पर एक जोरदार लात रसीद की और वो जो ट्रैकर पर उंगली रखे पलटकर फैसल पर गोली चलाने का इरादा रखता था, इस झटके से संभल नहीं सका। ट्रैगर पर दबाव पड़ा, गोली चली और सोफा जिस दीवार के साथ रखा था, इस दीवार से टकराकर वापस उछलती हुई सीधी असद की दाईं आंख में घुस गई। वो चंद पल के लिए तड़पा और साकित हो गया। दम्बख्शुदा सा फैसल इस सूरत हाल पर कुछ देर तो ऐसे ही खड़ा रहा, फिर खामोशी से बाहर निकल गया। ख्वाबों की सरजमीन पर सपनों का महल बनाने के ख्वाब देखने वाला बाप के बनाए बोसीदा मकान में ही अपनी आखिरी सांसें पूरी कर चुका था। इस रोज में जस्टिस राजा को एक फोन कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने इतला दी कि डकैती की बाकी रकम इंस्पेक्टर असद मिर्जा के घर से हासिल की जा सकती है। इतला दुरुस्त थी। असद मिर्जा के घर से इसकी लाश और डकैती की रकम के अलावा वो भारी रकम भी दरियाफ्त हुई जो उसने मलिक अहसन से वसूल की थी। असद मिर्जा अपनी सारी कमाई अपने मंसूबे की तकमील के लिए बचाता रहा था, इसलिए उसने कभी अपने आबाई घर की मरम्मत पर तवज्जो नहीं दी थी। सुनने और देखने वाले इस बोसीदा घर से इतनी बड़ी रकम बाजियाब होने पर अंगश्त बदनदार रह गए और वह सबकी हैरत से बेनियाज अपने ख्वाबों समेत तहे खाक चला गया। इसी 2 गज जमीन के अंदर जो महलों और झोपड़ियों सब में रहने वालों का यकसां नसीब होती है। फैसल और फराह इस यतीम खाने में मौजूद बच्चों को अपने हाथों से खाना तकसीम कर रहे थे। रानिया के चले जाने के बाद इनके पास दिल के सुकून के लिए एक यही जरिया रह गया था कि वो इन बेसहारा बच्चों की हस्बे इस्तिताअत मदद करते रहें। असद के मरने के बाद सारे खतरात ख़त्म हो गए थे, इसलिए वो अपनों के दरमियान वापस आ गए। अपने इतने दिन के ग़याब की वजह उन्होंने ये बताई कि डॉक्टर्स ने रानिया को लाइलाज करार दे दिया था, इसलिए वो सबसे अलग उसकी ज़िंदगी का एक एक पल उसके साथ गुजारने के लिए सबसे दूर चले गए थे। वो नहीं चाहते थे कि रानिया के बचे कुचे वक्त को इनके अलावा भी कोई बांटे, इसलिए उन्होंने सबसे राब्ता ख़त्म कर लिया था। इनकी सोच को पागलपन करार दे दिया गया, लेकिन इस पागलपन को सिर्फ इसलिए कबूल कर लिया गया कि वो अपनी अकलौती बेटी की जुदाई के गम से तड़पते बेबस और दुखी वालिदैन थे। इन दोनों को किसी की राय की परवाह भी नहीं थी और वो ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक नए ढंग से जीने लगे थे। ज़िंदगी के इस नए ढंग में ये यतीम खाना अव्वलीन अहमियत इख्तियार कर गया था। हर बच्चे की मुस्कुराहट में इन्हें अपनी रानिया की मुस्कुराहट नजर आती थी। अच्छी ज़िंदगी, तवज्जो, खुराक और लिबास को तरसे हुए ये बच्चे जब इन जैसे कुछ लोगों को अपने दरमियान में पाते तो इनकी वीरान आंखों में भी थोड़ी सी चमक उतर आती थी। इस चमक को देखने के लिए ही फैसल हर बच्चे का चेहरा गौर से देखता था। अब भी एक बच्ची की प्लेट में चिकन पुलाव डालते हुए इसने इस बच्ची का चेहरा देखा और ठिठक गया। इस बच्ची को उसने सिर्फ तस्वीरों और नीम तारीकी में देखा था, लेकिन पहचान की मंजिल इसलिए फौरन तय कर गया कि वो अपनी माँ का अक्स थी। हाँ, वो ज़ूफिशा की बेटी रमशा थी। खाने के बाद यतीम खाने के मुंतजिम से अलहदगी में रिमशा के हालात दरियाफ्त किए तो मालूम हुआ कि गांव वापस जाने से पहले उसकी बूढ़ी नानी जरीना बीबी हार्ट फेल में चल बसी थी। बच्ची का वाली वारिस कोई नहीं था, सो पहले वो इधर उधर धक्के खाती रही, फिर इस यतीम खाने में आ गई। साफ सुथरे किरदार के मालिक अपनी मोहसिना की लख्ते जिगर का ये अहवाल फैसल को तड़पा गया। पहले उसने जूनी के एहसान का बदला देने के लिए उसके कातिल को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन मलिक हसन अपने पैसे और असद के लालच की वजह से बच गया था। ये बचना उसके कुछ काम नहीं आया था और इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन कबल जब वो एक जलसे की सदारत करके वापस लौट रहा था, उसे गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। वो कुर्सी जिसके हुसूल के लिए उसने बड़ी जोड़ तोड़ की थी और खून नाहक बहाया था, उसका नसीब भी नहीं बन सकी थी। कुदरत का इंसाफ ऐसा ही होता है और जब जमीन वाले इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते तो आसमान से इंसाफ उतारा जाता है। मलिक एहसन के साथ भी इंसाफ कर दिया गया था, लेकिन रिमशा ज़ूफिशा जैसी मजलूम औरत की जान का टुकड़ा और
बच्ची थी, आज इस यतीम खाने में क्यों थी? फैसल ने सोचा तो पहले लम्हे में उसे ये एक ज्यादती लगी और वो रिमशा के लिए अपने दिल में बुरी तरह तड़पा, लेकिन दूसरे पल ही उसे समझ आ गई कि रिमशा यहाँ क्यों थी। इस रोज वो यतीम खाने से वापस जा रहे थे तो रिमशा यतीम नहीं रही थी। हमेशा बाप की शफकत और माँ की कुर्बत से महरूम रहने वाली बच्ची को माँ और बाप दोनों मिल गए थे। फराह और फैसल भी रानिया के बाद आज पहली बार खुश थे। रिमशा की सूरत में रानिया इनके पास वापस लौट आई थी। उन्होंने शुरू में ही तय कर लिया था कि वो रानिया की तरह सिर्फ इसे लाड से नहीं पालेंगे, बल्कि इसे ऐसी तरबियत देंगे कि वो एक दिन इस यतीम खाने लौट कर जाए और इन मासूम बच्चों के लिए चारागार बने जो किसी भी वजह से वहाँ जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। जिंदगी सिर्फ ऐश के लिए अता नहीं की गई। जो इसका मकसद ये समझते हैं वो फैसल और असद जैसे लोगों की तरह ठोकर खाते हैं या फिरौन, कारून, शद्दाद और नमरूद जैसों की तरह हमेशा के लिए जलील और रुसवा कर दिए जाते हैं। जिंदगी दर्द दिल और अताअत रब के बिना बेफैज़ और बेमकसद थी और यही बात इन्हें रिमशा को सिखानी थी। वो सिखा भी सकते थे क्योंकि ये बात उन्होंने खुद भी सीख ली थी, समझ ली थी।